अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट डट गई है, लेकिन साथ साथ आगे बढ़ने का रास्ता जो है उसको मुज़ाकरात से मशरूत कर दिया है। प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे कि क्या सियासी जमातें मिल बैठकर मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकाल पाएंगी या ये निज़ाम बंद गली की तरफ जा ही रहा है तो वहीं जाकर अब ये दम लेगा। इसके बाद मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहाद तकसीम है। पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया तो है, आज मुलाकातें हुई भी हैं, लेकिन क्या वो PMLN और JUIF को मना पाएंगी या नहीं, प्रोग्राम इस पर भी बात होगी। आखिर में दुनिया नए इत्तेहाद बना रही है, लेकिन जी पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी आपसी लड़ाइयों में अभी तक मसरूफ हैं। आगाज करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया कि अगर उनके ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, इलेक्शन जो वक्त पे कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो फिर बड़े उसके सख्त नताइज हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि कल सियासी जमातों के नुमाइंदे और सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट में आए और अपना अपना मौकफ पेश करें। मुज़ाकरात अगर करने हैं, कोई इकट्ठे मुत्तफिका डेट देनी है तो उस पर गौर किया जा सकता है। आज जो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो कुछ यूं है कि इस फैसले का पीपल्स पार्टी ने खैर मकदम किया। आसिफ जरदारी साहब की स्टेटमेंट इस पे सामने आई। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है सियासी इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करती है। आसिफ जरदारी का चीफ जस्टिस की सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। हमने चंद दिन पहले से आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए। हुकूमती इत्तेहाद एक मौकफ पे आ जाए, उसके बाद सियासी मुखालिफिन से भी आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि हम बात करेंगे। मजीद जरदारी साहब ने जो कहा वो ये है कि चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। इससे पहले जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने मुलाकातें की। वो इमरान खान से मिले, फिर उसके बाद हुकूमती इत्तेहाद से मिले। वहां पर माहौल बड़ा मुनासिब था। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी जो ये कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक तरफ है इस पूरे मामले के ऊपर। PMLN और JUIF का जो ख्याल है, उनका जो मौकफ है वो थोड़ा मुख्तलिफ है अपनी बाकी सियासी जमातों से। सो पीपल्स पार्टी का मुज़ाकरात के हवाले से और उनके बाकी इत्तेहादियों का मुज़ाकरात के हवाले से मौकफ क्या है, जरा सुनिए। जो दूसरों को चोर और डाकू कहे उससे बात नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, अभी तो सिर्फ हमने इलेक्शन के मतलब मुज़ाकरात करने हैं। मैं उसके हामी नहीं हूं। सियासी जमातों से मुज़ाकरात होते हैं, करने चाहिए, होते रहेंगे, मगर किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। I believe, Pakistan People's Party believe, we cannot go in for a chaos situation. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. हमें फिर सब आपस में बैठ और उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद है। लेकिन मामलात इतने आसान नहीं है, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इतना गहरा है कि उसको पुर करने के लिए बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हों। कुछ शराइत हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रख रही है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर वो करना होगा जो कि बाकी लोग शायद उस पर तैयार हों या ना हों, वो है असेंबलियों को तहलील करना। आपने इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन आप चाहते हैं, आपको कौमी असम्बली तहलील करनी पड़ेगी, सिंध असम्बली तहलील करनी पड़ेगी। हमारे साथ बैठ जाएं और हम इसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम के पहले से में फैसल करीम कुंडी साहब, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और खात्मा गुरबत हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। इफ्तिखार दुरानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो मुज़ाकरात होंगे इसका क्या कदोखाल होंगे। जो पीपल्स पार्टी ने आज मुलाकात की है खास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब से, उसमें कुंडी साहब भी मौजूद थे। जी कुंडी साहब, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं। दुरानी साहब, हमारी कोशिश है कि हम कुंडी साहब से गुफ्तगू करें, क्योंकि ऑब्वियसली आज वो मुज़ाकरात जो भी हैं उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के साथ वो मिलके आए हैं। लेकिन ये जो गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर कि भाई बैठे मिलकर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई बीच में तारीख ऐसे कंसेंसस से आ जाती है तो रिव्यू की गुंजाइश है, कानूनी गुंजाइश है। PTI क्या इसके बारे में इसका खैर मकदम करती है? मुज़ाकरात की जो आप बात करते हैं उसमें अभी भी क्वालिफाइज लगाएंगे आप, इफ्स एंड बट्स के, अगर ऐसा होगा तो फिर मुज़ाकरात करेंगे, या भी आपने इसको इस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप वो पढ़े हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मुज़ाकरात जो है वो कंडीशन नहीं है, कि ये रीजन नहीं होगा कि 14 मई का जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हो जाएगा या नहीं होगा। मुज़ाकरात एक पैरेलल एक्टिविटी है बिसाइड्स 14 मई ऑफ इलेक्शन जो कि पंजाब में हो रहा है। तो हम तो मुज़ाकरात के हमेशा हामी थे। अगर वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं वो एजेंडा डिफाइन कर दें, लेकिन
مجھے یہ لگ رہا ہے، تاثر یہ دیا ہے میرے پاس آ رہا ہے، یہ ہماری پارٹی کے پاس، کہ ریاست اور حکومت مل کے اس الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، یہ تاثر وہ اگر آپ الیکشن کمیشن دیکھیں، تینوں جو جنرل صاحبان مل کے آئے ہیں، جو کہ میں اس کے اوپر ہائی لائٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے، جبکہ این ایس سی میں اور این اے میں نیشنل اسمبلی میں بریفنگ دی گئی، انہوں نے کہا کہ جی کوئی نیا آپریشن نہیں ہے، کوئی نو وہ ایریا نہیں ہے. تو وہ کیا رپورٹ تھی جو سبمٹ کرائی گئی چیف جسٹس صاحب کو بند لفافے میں؟ دیکھیں ماریا، فوج چاہیے، اس کے لیے آپ کو چاہیے آرٹیکل 245 کا اطلاق. پاکستان میں کہیں بھی اطلاق نہیں ہوا. تو فوج کہیں پہ ایکٹیو وار بھی نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ کشمیر میں نہیں ہو رہی ہے، نہ افغانستان کی طرف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہاں پہ انوالو تھی جس کی وجہ سے سیکرٹری ڈیفینس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح الیکشن کمیشن نے کہا، خدشہ ظاہر کیا کہ را کرے گا، را کی وجہ سے ہمیں جو ہے خدشہ ہے. ویئر آئی ڈونٹ نو را کو پتا ہے کہ نہیں پتا. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو ایک منظم طریقے سے ڈیفائنس ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی. اور یہ جو مذاکرات ہیں درانی صاحب، یہ جو پہلے سراج الحق صاحب آتے ہیں، ملتے ہیں، آج پیپلز پارٹی کافی دنوں سے ایکٹیو ہے، لیکن آج خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں کچھ قدم. یہ مذاکرات کو بھی آپ اسی عمل کا ایسے سمجھتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کروانے کے لیے پیریلل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یا یہ سنجیدہ کوشش لگ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل بھی سنجیدہ نہیں. دیکھیں، جب ایک اسمبلی بار بار جو ہے قراردادیں پاس کر رہی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ ایک سوشل، دیکھیں آئین جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اور وہ سپریم ہے، اور پارلیمان، عدلیہ، الیکشن کمیشن، افواج اس کے نیچے ماتحت ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آج جو ہے جس طرح کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا، آج صدر پاکستان کو ان کو تو ووٹ آف کانفیڈنس سے کہہ دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بڑا اچھی آبزرویشن دی ہے کہ ان کے پاس تو پارلیمان میں جو ہے اکثریت ہی نہیں ہے اگر یہ قرارداد خلاف ہو گئی ہے. یہ ایک آئی واش ہے صرف اس لیے کہ جی الیکشن پوسٹ پون کر دیں، اور کسی طریقے سے آپ کو اس مذاکرات میں کوئی سنسیریٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے. کنڈی صاحب السلام علیکم. آج آپ گئے بھی ہوئے تھے، جو آپ کی پوری ایک وفد تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے. مولانا صاحب کے تحفظات ہیں، کیا تحفظات ہیں سر، اور کیا کسی حد تک اس میں کچھ بریک تھرو ہوا ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماریا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ پی ٹی آئی والے ابھی بھی اتنا اس کے بعد بھی کوئی سنجیدگی مجھے نظر ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے. واٹ ایور، پتہ نہیں ان کی سنجیدگی کہاں پر ہوگی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن ہی کہا تھا ہم ایک سنجیدہ جماعت ہیں، اور ہم نے جمہوریت کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں. ہم نے اس پروسیس میں بہت اتار چڑھاؤ بھی دیکھے، اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں. دیکھیں ملکوں میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل ہیں. ہم بھی آج گئے تھے کیونکہ مین مقصد تو یہی تھا کہ جو وفاقی وزیر فوت ہوئے تھے ان کی فاتح خوانی کرنی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور پھر ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہوئی، کیونکہ ہماری جو کمیٹی ہے 3 رکنی بنی ہے، انہوں نے آلریڈی 7-8 جماعتوں کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، جس میں نون بھی شامل ہے اور این پی اور باقی جماعتیں بھی شامل ہیں. تو مولانا صاحب کو تحفظات ہیں تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور ان کے تحفظات بھی اپنے لیول پہ جنون تحفظات. کیا ہے سر مولانا صاحب کے کیا تحفظات ہے، پی ملن کے کیا تحفظات ہے جو آپ کے بڑے دو ادارے؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا کہ 9 سال کی جو پولرائزیشن اور جس قسم کی پولرائزیشن خاص کر خیبر پختونخوا اور پھر 3-4 سال اس میں فیڈرل میں ہوئی، اور کیا ہم نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف کیا چیزیں مطلب ہے کہ بلو دی بیلٹ باتیں نہیں کی، اور مجھے اس میں ہے بالکل اس کے تحفظات. تو سر شرائط کیا ہے، پی ایم ایل این کی شرائط کیا ہے، اور مولانا صاحب کی ہماری شرائط پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں این آر او دے دیا جائے، ہمیں لیڈر آف دا اپوزیشن دے دیا جائے، ہم نے جو استعفے دیے تھے اس واپس لے لیے جائے. دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کیا تھا مد استعفے دے کے بھاگے، اب پھر کیا رو رہے کہ ہمیں واپس پارلیمنٹ میں بھیجو. ٹھیک ہے، اگر آپ آج پارلیمنٹ میں ہوتے تو غالباً آپ کی لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہوتے، کیونکہ آپ میجورٹی پارٹی ہوتی. آپ خود اپنی چوائس پہ گئے، اپنی چوائس پہ احتجاج کر رہے تھے کہ آپ ہمارے استعفے قبول کریں. ہم نے جب قبول ہو گیا کہہ رہے نہیں ہمیں واپس پارلیمنٹ میں. بھائی یہ تو نارکلی مارکیٹ تو نہیں ہے کہ آپ جب مرضی آ جائیں اور جو مرضی. لیکن سر اس مذاکرات کو کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہوگا نا سر، شرائط چلے چھوڑے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ شرائط دیکھیں، شرائط کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. شرائط دیکھیں مذاکرات جب ہوتے ہیں سیاستدان بیٹھے ہیں پولیٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن میں بولوں کہ میری یہ شرط ہے اور آپ بولے میری یہ شرط ہے اور پی ٹی آئی بولے میری یہ شرط ہے، تو شرائط پہ نہیں ہوتے، مذاکرات ہوتے. دیکھیں جب ماضی میں جب ان کی حکومت تھی، جب
वजीर आजम जो है मीटिंग बुलाते थे सिक्योरिटी के हवाले से या जिस हवाले से भी होती थी, तो उस वक्त की अपोजिशन जमातें जो है वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाती थी या पार्लियामेंट में होती थी, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम भी नहीं आते थे। लिहाजा ये चीजें जो है हम अभी भी कहते हैं कि देखें, हमें पॉलिटिकल पार्टीज को खुद बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। ठीक बात है कुली साहब, मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ सर, ये हल निकालना चाहिए, बैठना बिल्कुल से। मैं जरा थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ कि जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्योंकि आपके इत्तेहादी बहुत ज्यादा है, तो आपको कंसेंसस बनाने के लिए बहुत सारे आपके इश्यूज हैं, इनको आपने स्मूथ आउट करना है। वो कौन सी बेसिक लेवल होगा जहां से गुफ्तगू स्टार्ट होगी? जी देखें, हमारे इत्तेहादी जितने भी हों, हमने माजी में भी जब 18वीं तरमीम पास की, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी थी और हमने तमाम यूनिवर्सिटी 18वीं तरमीम भी पास करवाई और बाकी तरमीम भी पास कराई, लेकिन जब आपकी विल हो तो चीजें हो जाती हैं। और हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपनी इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लें और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि ऑन बोर्ड सर इस वक्त कौन कौन सी जमातें? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हम तमाम अपने जमातों को ऑन बोर्ड ले लेंगे और ये मेरी अपनी असेसमेंट है। फिर आखिर में जो है ना, जब हम इनके पास जाएंगे ये दौड़ जाएंगे हमसे, पीटीआई वाले कहेंगे नहीं हम तो ये है या वो है, ये उस वक्त भी जो है ये उस वक्त भी जो है हमसे दौड़ जाएंगे। लिहाजा हम कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने उस पर कायम रहेंगे और हम चाहिए हमें कि हम मुज़ाकरात करें और वाकई इस पूरे डेडलॉक का हल जो है वो मुज़ाकरात है और इलेक्शन है। तो सर इस वक्त ऑन बोर्ड कौन कौन से इत्तेहादी हैं आपके जिनसे आपकी गुफ्तगू हो गई और वो आप समझते हैं कि अब आप इकट्ठे एक मौकफ पे खड़े, कुछ को मनाना है, कुछ को कन्विंस करना है, वो पूरा आपका एक इत्तेहाद है ना? सो अभी कौन कौन है जो ऑन बोर्ड है? पीएमएलएन से मुलाकात हुई या जेयूआईएफ से मुलाकात हुई? क्या ये दोनों अग्रीमेंट में है आपके साथ इस वक्त? नहीं, देखिए सबसे ज्यादा तहफुज़ात तो दो जमातों को थी, जो जेयूआईएफ और पीएमएलएन, और उनके साथ में डायलॉग्स किए हैं और हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनको मुतमईन करेंगे। हमने ऐसे मुफ्ती साहब से भी बात की है, मुस्लिम लीग काफ से भी हुई है, ईपी से भी हुई है, मोहसिन दावड़ की जमात से भी हुई है, खालिद मक्सी साहब से बलूचिस्तान आवामी पार्टी से भी हुई है। तमाम से मतलब मेजॉरिटी हमारी जमातों के साथ जो है वो मुज़ाकरात हुई और इंशाल्लाह हम लगे। और बात किस चीज पे होगी? कि इलेक्शन की डेट पे कि इकट्ठे कर लिया जाए कुछ दिन पे? नहीं, पहले हम बैठेंगे उसके बाद हम एजेंडा तय करेंगे। ये वन पॉइंट एजेंडा नहीं हो सकता और किसकी ख्वाहिश के मुताबिक डायलॉग। तो सर अभी एजेंडा क्या है मुज़ाकरात का जिसके लिए आप सबको कायल कर रहे हैं? कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट समझ नहीं आ रहा है इसमें। मैं देखिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं जब सियासी जमातें बैठेंगे तो इलेक्शन में बातचीत होगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं वन पॉइंट एजेंडा हो तो वन पॉइंट एजेंडा तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान में और भी मसाइल हैं, इलेक्शन भी बिल्कुल इस मसले का हल है, लेकिन और चीजें नहीं, किसी के जो है वो उस पे जो है वन पॉइंट एजेंडे पे तो बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा, वन पॉइंट एजेंडा फिलहाल नहीं है। जी दुरानी साहब, देखिए वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी पूरी कंसेंसस कर भी लें, आप लोग बैठेंगे नहीं। वो पहले भी जो ये गुफ्तगू ये है कि आप एश्योरेंसेस देते हैं लेकिन फिर आप बैठते नहीं गुफ्तगू करने के लिए। शायद किसी पॉइंट पे खान साहब को बैठना पड़े इस पूरे मुज़ाकरात के अंदर। आई डोंट नो वो मुमकिन होगा या नहीं होगा, या उनके अपॉइंटेड लोग बैठेंगे, खान साहब नहीं बैठेंगे। ये भी बड़ी बीच में मराहिल आएंगे ना कि कौन बैठेगा उस पूरे मुज़ाकराती अमल के अंदर। तो आपको मारिया पता चला कि मुज़ाकरात किसके बारे में? अभी तक आप इतनी देर पूछते रहिए कुंडी भाई से कि मुज़ाकरात किस चीज पे होंगे। कोई एजेंडा तो डिफाइन करे ना जी। वैसे मुलाकात करनी, ईद मिलनी है, हमने तो वैसे भी मिलते रहते हैं, ईद तो मिलने ही। वो अगर आपने मुज़ाकरात करनी तो एजेंडा तो डिफाइन होगा। वो कह रहे हैं वन पॉइंट एजेंडा नहीं होगा, हम कह रहे हैं वन पॉइंट से आगे कोई एजेंडा नहीं है। तो ये सीरियस नहीं है। मैंने आपको पहले बोला वो डिटरमिन कुंडी साहब की बातचीत से हो गया कि वो क्लियर नहीं है अचीवमेंट क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके TORs क्या है, गुफ्तगू क्या होनी है, ये सारा एम्बिगुअस है। दे आर जस्ट बाइंग टाइम। मेरे दुआ है कि ये कुंडी साहब की जो एफर्ट है वो रंग ले आए, और क्योंकि रिक्वायरमेंट इनकी है कि इकट्ठा इलेक्शन कराना चाहते हैं। हम तो दोनों सूबों में भी इलेक्शन में ठीक है, मुतमईन है। 14 तारीख को एक इलेक्शन उन्होंने कहा हुआ है। मुझे उम्मीद है अगर गवर्नर KP को अगर उन्होंने हटाया नहीं तो उनसे भी डेट आ जाएगी, वो भी 28 या 1 जून के बाद कोई डेट उनकी भी आ जाएगी, तो हम उससे भी ओके हैं। 13 अगस्त को देखें वैसे भी हुकूमत जा रही है, इनके पास जो टाइम है ना मुट्ठी से जो है वो टाइम निकला जा रहा है, जिस तरह रेत निकलती इस तरह टाइम गुजरता जा रहा है। लेकिन दुराई साहब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो चले जो भी इलेक्शन होंगे, लेकिन सर जनरल इलेक्शन भी अगर हों या बाद में विफाकी हुकूमत के इलेक्शन भी हों, फिर भी बैठ के तय सियासी जमातों को करना है, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ करवाना मकसद नहीं है। कैसे इलेक्शंस होंगे, ट्रांसपेरेंट उनको कैसे बनाया जाएगा, रिजल्ट्स जो है उनके कैसे शफाफ होंगे, उनको मान के फिर दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस को पटरी पे चढ़ाना कैसे होगा, ये सबने मिलकर बैठ के करना है। ये खाली 1 महीने 2 महीने की टास्क नहीं है, ये एक बड़े अपहिल क्लाइंब है जो शुरू अब से हो रही है, लेकिन अब इसमें 6-8 महीने हैं सारे जो आपने बैठ के सारे काम इकट्ठे करने, तमाम सियासी जमातों ने इंक्लूडिंग योर्स। बिल्कुल बचा फरमा रही है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमने तो इलेक्शन लड़ा है जब हमजा शहबाज भी था, जब इनकी हुकूमत थी, और हमने तो कोई डिस्प्यूट नहीं किया किसी भी रिजल्ट को, और हम प्रोसेस में हैं।
اگر کوئی سیریس ایفرٹ ہوگی، جو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ہے، بیکاز ان کا ایجنڈا وہی ہے جو اب حکومت میں تھے، NRO دے دیں. یہ پیسے جو 1100 ارب روپے ہیں وہ سیو کرنے ہیں. پہلے انہوں نے مشرف سے پیسے لے لیے NRO 1 کے تھرو، پھر NRO 2 باجوہ صاحب سے انہوں نے لے لیا ہے. ابھی یہ اس کو بچانے رہے ہیں. عمران خان آئے گا، یہ دیوار پہ لکھا ہوا عمران خان نے آنا. عمران خان آئے گا، ٹاپ آف دی ایجنڈا اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگ رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے وہ سیو ہو جائے. اسی کے لیے پارلیمان کو یوز کیا اور انہوں نے ایک نیا امینڈمنٹ لے کے آ گئے ہیں. سر اس طرح اگر آگے جیسے آج سپریم کورٹ میں ذکر کیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک پیرلل ایکٹیویٹی ہے، لیکن پھر بھی ساتھ بیٹھ کے کنسنسس سے تاریخ لینے کی گفتگو ہوئی ہے. ریمارکس آج پاس ہوئی. کنڈی صاحب، یہ لگ رہا ہے آپ کو سر کہ کوئی اس طرف یہ بات جا سکتی ہے؟ کل عدالتوں میں سب نے سیاسی جماعتوں کے نمائندگان پیش بھی ہوں گے، لیکن اگر ایسا شاید بھائی کہ شاید آپ لوگ ٹائم بائی کر رہے ہیں، کیونکہ ایجنڈا ابھی تک آپ لوگ نہیں، شاید آپ بتائیں نا بھی، کلیئرٹی ساتھ ساتھ ہے. ملک کا کیا ایجنڈا ہے؟ ملک میں اکنامک سچویشن ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. یہ کیا ملک کے لوگوں کے لیے کیا یہ مسائل نہیں ہے؟ معیشت مسئلہ نہیں ہے اس ملک میں؟ کیا امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے اس ملک میں؟ بالکل الیکشن کا مسئلہ بھی ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ ڈائلاگز نہیں کرنا چاہتے. ہم تو ڈائلاگز کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ہمیشہ سنجیدہ. اور ہم نے دیکھے، ہم نے کہا کہ اگر ہم ڈائلاگز نہیں کریں گے اور ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ نقصان جو ہے نقطۂ آغاز تو ہوگا نا اس ڈائلاگ کا. فار ایگزامپل اس کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا کہ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ بات کرنی ہے بغیر شرائط کے. چلے یہ نقطۂ آغاز. نہیں دیکھیں، ہم کوئی اور دوسری بات دورانی صاحب کی بات کلیئر کرنا چاہوں کہ آپ کے لیڈر جو ہے وہ NRO چاہتے ہیں. آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں میرے خلاف کیسز ہیں. بھائی آپ کرتوت نہ ہوتے تو آپ کے خلاف کیسز نہ ہوتے. ابھی کرتوت ہیں جو آپ کے خلاف کیسز ہیں. چلے مجھے نہیں، ہمارے جو ہے نا سارے کیسز معاف کر دو، NRO دے دو، میرے سارے کیسز. چلے سر، میری کوشش تھی کہ میں آج پوچھوں کہ کیا مولانا صاحب کو آپ لوگ منانے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن بہرحال آپ کی گفتگو سے بھی سینس یہ ہے کہ بہت سارے مراحل اس پورے عمل میں ابھی بھی ہیں جن کو آپ نے عبور کرنا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام اپنے جو سیاسی اتحادی ہیں ان کو آن بورڈ لینا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ بھی اس میں کچھ وقت لگے گا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. آج جو عدالت کے اندر سے کارروائی ہوئی اس پہ بات کریں گے، ایک لیگل پرسپیکٹو لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صوبائی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم جو تحریر حکم نامہ ہے وہ سامنے آیا ہے. اس میں عدالت عالیہ کہتی کیا ہے، ذرا کوئکلی آپ کو بتا دیں. کہتی ہے کہ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت کو 21 ارب فراہم کرنے کا آئینی اختیار نہیں ہے. مالی اقدامات کا قومی اسمبلی میں منظور نہ ہونا وزیر اعظم اور کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے. 21 ارب فنڈ سے متعلق بتایا گیا کہ قومی اسمبلی نے قرارداد منظور نہیں کی. قرارداد منظور نہ کرنے کا عمل خود کو بچانے کی کوشش کے مترادف ہے. الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع کے تحفظات معقول نہیں ہیں. بادی نظر میں انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا موقع دینے کی رائے درست ہے. مذاکرات کا موقع دینے کا ہرگز مطلب نہیں کہ سپریم کورٹ کا پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم ختم ہو گیا. تمام سیاسی جماعتیں اعلیٰ عہدیداران کے ذریعے کل عدالت میں پیش ہوں گی. تو یہ جو نوٹسز کر دیے گئے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے. اس دوران جو مذاکرات کے حوالے سے اہم ریمارکس عدالت کے اندر آئے ہیں سامنے وہ ہم آپ کو بتائیں، کیونکہ مذاکرات کا ذکر پہلی مرتبہ نہیں ہوا. بہت سارے لوگ اس کو انٹرپریٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید مذاکرات کی آڑ میں کوئی مزید گنجائش نکالنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی متعدد بار عدالت میں مذاکرات کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. کئی دو مرتبہ سیاسی جماعتوں کو کہا گیا، بلکہ وکلاء کو کہا گیا کہ اپنے کلائنٹ سے یعنی کہ ان سیاسی جماعت سے پوچھ کے آئیں اور بتائیں کہ کوئی مذاکرات سے رستہ نکل سکتا ہے یا نہیں. آج دوبارہ مذاکرات کا ذکر کیا گیا اور اس میں کہا جو چیف جسٹس نے کہ قوم کی تکلیف اور اضطراب کا عالم دیکھیں. کوشش ہے ملک میں سیاسی ڈائیلاگ شروع ہو. ایک کے علاوہ تمام حکومتی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں. بلاول آج مولانا فضل الرحمان سے مل کر مذاکرات پر قائل کریں گے. عدالت کچھ مہلت دے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے، یہ اٹارنی جنرل نے کہا. اس موقع پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل کی بات میں وزن ہے. منجمد سیاسی نظام چلنا شروع ہو رہا ہے. 14 مئی قریب آ چکا ہے. مذاکرات کی بات ہے تو 8 اکتوبر پر ضد نہیں کی جا سکتی. یک طرفہ کچھ نہیں ہوگا. سیاسی جماعتوں کو دل بڑا کرنا ہوگا. تاریخ پر جماعتیں مطمئن ہوئیں تو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے. تو سوالات بہت سارے ہیں. تو یہ کہ عدالت کا اپنا ہی دیا ہوا فیصلہ، کیا اس میں اب اس تاریخ کو تبدیل کرنے کی واقعی کوئی گنجائش موجود ہے؟
اور ایک سوال جو پوچھا جا رہا ہے بار بار, کیا دوبارہ نظریہ ضرورت کہیں نہ کہیں اس کو نکال کر اپنے صندوقچے سے دوبارہ اس کو اجاڑ پہنچ کے کیا دوبارہ منظر عام پر لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ پروگرام کے حصے میں ہم ذرا اس کے لیگل اینگل پہ بات کریں گے. احسن بھون صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل چودھری صاحب اسٹوڈیو میں ہیں, آج کورٹ پہ بھی تھے, وہاں پر دلائل بھی دیے. سو چوہدری صاحب 2-3 کوئک سوالات. ایک تو سب سے بڑی بات کہ کیا جو عدالت کا اپنا دیا ہوا فیصلہ ہے الیکشنز کے حوالے سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کیا وہ تاریخ آگے پیچھے کہیں ہو سکتی ہے کہ یہ کہیں کہ جی چونکہ سب اب جماعتیں ایک تاریخ پہ اتفاق کرتی ہیں تو ہم اپنے اس فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں اور اب یہ نئی تاریخ پہ الیکشن ہو؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے ہماری. ایک پیور لیگل اینگل ہے اور دوسرا پولیٹیکل اینگل. ناؤ دا کانسٹیٹیوشن جو ہے اسینشلی از اے پولیٹیکل ڈاکیومنٹ آلسو, یعنی وہ پالیٹکس امبارڈیڈ ان اے کوڈیفائڈ فارم ہے, اس کو لیگل ایسپیکٹ میں کور کیا گیا. یہ جب آپ کو یاد ہو 2007 میں 8 جنوری کو ووٹنگ تھی اور 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی, تو پھر اس میں تمام جماعتیں بیٹھیں اور پھر ایگری کیا کہ ہم الیکشن آگے لے جاتے ہیں. دیکھیں, یہ بات جو چیف صاحب نے آج بھی کی, یہ تو پہلے بھی کہتے تھے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا تو کے پی میں تو خیر وہ آپس میں بیٹھ کے بات ہو گئی تھی, پنجاب میں بات نہیں اور الیکشن کمیشن میں معاملہ آیا. تو بات تو سیاسی جماعتوں کو, اگر یہ سیاسی جماعتیں ایگری کرتی ہیں تو پھر اس کے کانسٹیٹیوشنل ویز بھی ہیں. فار ایگزامپل کانسٹیٹیوشنل وے یہ ہے کہ 2018 میں ایک مثال موجود ہے کہ 2017 میں پروویژنل سینسس کے اوپر حلقہ بندیاں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, جو نارمل ہماری کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, آپ جو حتمی رزلٹ آئے گا اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی, اور حلقہ بندیاں جو ہیں اس کا اگر اس کی وجہ کہ وہ سیٹوں کی ایلوکیشن وغیرہ وہ ڈیٹیل ہوتی ہے. تو 2017 میں اسمبلی نے یہ محسوس کیا کہ کیونکہ سینسس ہو چکا ہے لہٰذا نئی سیٹوں کے اضافہ کا ممکن ہے, لہٰذا پوری اسمبلی بیٹھی 2/3 میجورٹی سے کانسٹیٹیوشن میں 1 ٹائم امینڈمنٹ کی. اگر یہ 224 کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے یا اس کو بڑھانا ہے مدت کو, تو پھر ساری اسمبلی کو بیٹھنا پڑے گا. اور 224 کی امینڈمنٹ اگر کانسٹیٹیوشن میں, اور جو کہ تحریک انصاف کے ممبرز کے بغیر ہو نہیں سکتی. ٹھیک بات ہے, اب اسمبلی میں واپس جائیں گے, اسمبلی میں جائیں, بیٹھیں, بات کریں. لیکن جو صورتحال پولرائز, دیکھیں عدالتیں جو ہیں سیاسی معاملات میں حد الوسع تو نہیں جاتی نا, اگر کوئی اپنی سامنے کر لے تو کر لیتی. لیکن اب انہوں نے اس کا ساتھ میں یہ لکھا اس آرڈر میں کہ ہم نے تو دے دیا ہے آرڈر, اور اس آرڈر کو ہم بدل بھی نہیں رہے. کنسنسس ہوتا ہے, پولیٹیکل ایک ایشو ہے. اگر ساری جماعتیں, کیونکہ صرف الیکشن کا ہونا, پھر اس کی تسلیم کرنا, پھر بہت سارے بھی اس میں مراحل ہیں, مطلب اس میں ہوتے ہیں, اور لیکن ہیں. عدالت جو ہے وہ اسے تو اسٹرکٹلی جانا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں. آج بھی جب مجھے روسٹر پہ بلایا اور اس کے بعد چیف صاحب نے کہا کہ آپ کیا نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, کانسٹیٹیوشن تو نیگوشیبل نہیں. These were the words پر of وہ the تو bench. ہو گیا نا, 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئی, غلط ہوا, پی ڈی ایم کی جان بوجھ کے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے ہوا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت تو 90 دن میں ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے نا, کوئی بھی اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتا. انڈورس نہیں کرے گا, اگر آپ نے یہ معاملہ کر دیا پھر تو کوئی بھی بندہ جو آفس بیرر ہو جائے گا وہ بھی نہیں, ہمارے یہاں باہر کے جو بیرر ہیں وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم 5 سال کے لیے بیٹھے ہیں, اسمبلی والے کہیں گے ہم 5 سال کے لیے بیٹھے ہیں. خانہ کا الیکشن کرا کے دکھا دیں اس کے بعد, مجھے اس کے بعد کسی بھی کلب لیول کا الیکشن کرا کے دکھا دیں اس ملک کے اندر. یہ تو ایگزیکٹلی دیکھیں نا, نظام چلتا ہے نا, نظام میں یہ ہوتا ہے. ہمارا ہر سال الیکشن ہوتا ہے بار کے نیچے ڈسٹرکٹ سے لے کے سپریم کورٹ بار تک, ہماری ساری بار کونسلوں کے ہوتے ہیں ہر سال, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. ہم پرانے صدر جو ہیں ان کا جب ٹینور پورا ہوتا ہے, نہیں آ جاتی ہے, ہار جاتے ہیں, پھر دوبارہ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا ریسریکٹ کر کے آتے ہیں, پھر دوبارہ جیت جاتے ہیں, موجودہ دھڑا ہار جاتے ہیں. ایک نظام ہے نا, اس نظام پہ سارے چل. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت بیٹھ کر کہہ رہی کہ جی الیکشن کو ہم ایک ہی تاریخ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیلی اس ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے بون صاحب, اور ہونا بھی ایسا چاہیے تھا, لیکن دیر از اے فرسٹ ٹائم فار ایوری تھنگ. اب صورتحال ایسی ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہیں. اب آپ اس کے اوپر لیگیلٹیز میں چلے جائیں کہ جی وہ کیا نیت تھی کیا نیت نہیں تھی. بالکل فیکٹس پہ بات کرتے ہیں, 2 صوبوں کی اسمبلیز نہیں ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے, الیکشن یہاں پہ نہیں ہوئے ہیں. اب جو بھی وہاں پہ اقدامات لیے جائیں گے ان کو لیگل کور جس طریقے سے بھی زبردستی دیا جائے تو دیا جائے, لیکن وہ چیلنج ہو سکتا ہے اس کا سٹیٹس. یعنی مزید ایک آئینی بحران ابھی ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اگر یہ صوبائی اسمبلیوں کے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس کو چیلنج کرنے کا تہیہ کر لے کوئی سیاسی جماعت. آج کی جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بون صاحب, اس میں کہتے ہیں کہ مذاکرت کرے, مل بیٹھ کر بات کرے, یہ تو ایک سیاسی اینگل ہے.
कानूनी तौर पे ये होगा कैसे? अगर अदालत का एक ऑर्डर है, एक फैसला है, उसमें क्या तारीख की तब्दील होने की गुंजाइश है? मैं ये समझता हूं कि जो फैसल बात कर रहे थे मारिया, उसमें जो बात कर रहे हैं कि इसके लिए आर्टिकल 224 में अमेंडमेंट की जरूरत है, वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा। इसलिए सबसे पहली बात जो है वो तो इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए थे, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। आइन का ये मैंडेट है, इससे कोई अदरवाइज इंटरप्रिटेशन हो नहीं सकती। नहीं हुए, लेकिन जो आपने सबसे पहले बात की नजरिया जरूरत वाली, जो ये 3-2 का फैसला है, उसमें उससे डेविएशन जो है आइन के मुनाफी बात आई, नजरिया जरूरत की बात आई, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात है उसी ऑर्डर में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मिनिमम डेविएशन के साथ 30 को नहीं हो सकते, तो फलां डेट जो है इतना मार्जिन आगे दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे जी। इसलिए वो डेविएशन तो सुप्रीम कोर्ट के अपनी जजमेंट में उन्होंने ये कंसेशन दे दी, जो कि मैं समझता हूं कि आइन के बिल्कुल मुनाफी थी। अब बात रह गई कि वो भी नहीं बात हुई और उससे आगे चीजें आ गई। इस हवाले से मैं समझता हूं इसी तरह आइन से एक और डेविएशन हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट वाइज कह दिया इस दिन स्क्रूटनी होगी, इस दिन विड्रॉल होगी, इस दिन फलां होगा, ये फलां होगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती थी कि इन दिनों में आप इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट दे विड्रॉल की, फलां कट आउट डेट है, उससे पहले पहले ये सारा कुछ करे। जब सुप्रीम कोर्ट खुद जो एक काम इलेक्शन कमीशन का है वो खुद करेगी, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएशन है। ठीक है, ये मैं सारी बातें आपको जो आईनी बातें हैं वो सर, बता ये जो रहा आपने सेकंड डेविएशन की बात की ना भून साहब, मैं इसको थोड़ा सा चैलेंज करना चाहूंगी सर, क्योंकि जब ये सूरी साहब की जी फिर आप ठीक है चले आप मेरी ओके उसके बाद मैं बात कर। अब तीसरी बात आ गई कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट अपने एक आर्डर को ये अमेंड कर सकती है? जैसे फैसल ने कहा कि ये आइन एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी है, जो हमारा सारे पॉलिटिकल पार्लिमानी जमहूरियत को सारी को रेगुलेट करता है कि कैसे हमने चलना है, कैसे होना है, कि ये सारी चीजें हमने आगे लेके चलनी है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब पहला ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की पावर तो किसी वक्त भी होती है। दे कैन रिव्यू देयर ओन ऑर्डर टू डू द कंप्लीट जस्टिस। इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन द लार्जर इंटरेस्ट ये सारी बातें छोड़ दें, निटिग्रिटीज, टेक्निकलिटीज, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट एक नेक नियति के साथ मुल्क में एक राइज निज़ाम को नाफिज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस किया है और उन्होंने कहा है कि आप कंसेंसस के साथ आ जाएं और लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम को मिले, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। बाकी रही बात मैं ये समझता हूं कि ये काम पहले हो जाना चाहिए। सर, यानी मैं जो आपकी बात को अगर हम इसको आसान जबान में समझाएं तो आपका कहना है आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, रिव्यू सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को माजी में करती रही है, रिव्यू पिटिशन डाली जाए और इस फैसले को रिव्यू कर लिया जाए और उस पर तारीख आ गई। कीपिंग इन व्यू दी प्रेजेंट एप्लीकेशन, जब मैं कल एक टीवी पे ही बैठा हुआ था तो मैंने नीचे वो जब टिकर चलते हुए देखा कि एप्लीकेशन आ गई हैं, 2-3 आ गई हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आ गई हैं, तो दैट अमाउंट्स टू रिव्यू। ठीक है कि ये साहब ने जो कहा है, फरमाया है, ये ठीक नहीं है। बाकी रही बात, ये बड़ी एक लंबी बात है, आईनी बात है। मैं आज के ऑर्डर में भी एक चीज जो है ना, वो मैं समझता हूं वो नहीं होनी चाहिए थी। क्या? जब वो नहीं होनी चाहिए थी, जो जब चीजों को आगे चलाना होता है तो बाकी सारी चीजों को साइड पे रखते हुए तमाम लोगों की इज्जत नफ्स को बहाल रख के आगे चलते हैं। उसमें जो ये लफ्ज लिखा गया कि दैट अमाउंट्स टू मतलब है डिस्ट्रस्ट
or no confidence on the سر Prime یہ Minister. فیکچوئل بات ہے سر, مطلب یہ تو فیکچوئل بات ہے, اس میں کوئی ایڈیٹوریلائز تو نہیں کیا سر یہ تو. لیکن ماریا یہ بھی میں پوچھنا چاہتا, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگلی بات. اچھا صاحب ایک منٹ میں جناب سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں. فیکچوئل بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آج 90 دن پورے ہو گئے ہیں, کل پورے ہو گئے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے. مجھے یہ بتائیں کہ آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے جائے گا, ویئر ایز کانسٹیٹیوشن سٹارٹ یہ شروع ہوتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اپنے چنیدہ نمائندوں کے ذریعے عوام الناس استعمال کرے گی. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, میری تو خیر اس میں اوپینین ذرا بڑی ڈراسٹک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کانسٹیٹیوشن کا جو پورا میکنزم ہے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے. کیونکہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے جو مارشل لا دور میں یہ انسرٹ ہوا, یہ ہوا اس وقت اوزیا کے دور میں, اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ چاہے کانسٹیٹیوشن میں جو ڈالا گیا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کی نفی ہے. میرا تو یہ اوپینین ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں چلانا, کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا یہ کانسٹیٹیوشن یہ تو ایک لیگل بحث ہے, لیکن میری نظر میں آپ اس کو ساتھ ایک ثانوی سوال یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے, اور الیکشن یہ دیکھیے کوئی ماریا کوئی نیچرل کیٹاسٹرافی تو نہیں تھی. ٹھیک بات ہے, اور اس میں جب انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کرا کے دکھا دے الیکشن, آپ نے پارلیمنٹ کو استعمال کیا دوسرے پلر پہ اٹیک کرنے کے لیے, آپ نے کانسٹیٹیوشن کو. چلے وہ لیگل سوال ان سے جو آپ نے پوچھا نا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کیا معاملہ ہے. جی بھون صاحب. میں اس پہ بات فیصل کی جو کوشچن ہے میں اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کروں گا. فیصل کو دیکھنا چاہیے کہ جب ایک نو کانفیڈنس کی موشن آتی ہے یہ اسی انالوجی پہ جائے گا کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے یا اس سے پہلے ایک نو کانفیڈنس آ جاتا ہے تو آئین یہ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کہ جو انکمبنٹ ہے ہی ول کنٹینیو ٹل دا ٹائم دیر از اے نیو چیف منسٹر. یہ اسی طرح اسی انالوجی پہ یہ ہوگا کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنلی اپوائنٹڈ کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہے ہی ول کنٹینیو. لیکن بون صاحب دیکھیں بالکل ہے سر, لیکن اس کے ساتھ ایک یہ پروویژن بھی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے, اس کے 10-20 دن اوپر نیچے کر کے ایک جو ہے سیٹ اپ آئے گا. یہ نہیں ہوگا سر کہ ایک الیکشن کمیشن کسی مشاورت کے بغیر کے اکتوبر میں کرائیں گے, بیچ میں اتنا بڑا گیپ اور اتنا بڑا ویکیوم ہے, تو لگے رہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگے رہے. ماریا آپ کی یا میری خواہش یا فیصل کی خواہش پہ نہیں ہونی کہ اگر الیکشن نہیں ہوا تو اس سے پورا ملک جو ہے وہ سر آئین کی خواہش پہ ہوگا سر کہ 90 دن میں الیکشن ہو, یہ آئین کی خواہش پہ ہوگا, وہ نہیں ہو رہا. پرابلم ہی ہے جو یہ کہا گیا کہ ہم فنڈ نہیں دیتے, سیکورٹی نہیں کرتے, تو مجھے امید ہے آپ اس کی مذمت کریں گے کہ آپ اپنی خواہش امپوز کر رہے ہیں, آئین کو امپوز نہیں کر رہے. میری بات تو سن لیں, آئین کی خواہش آئین کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ 90 دن میں الیکشن. جی 90 دن میں الیکشن, 90 دن میں الیکشن. آپ ذرا فیصل ذرا تھوڑا سا. جی سر. میں یہ کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا. اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وہاں ہوتے ہوئے 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتا تو اور کون سی پروویژن آپ لاگو کریں گے جس سے آپ کہیں گے کہ فلاں ادارہ جو ہے کسی چیف منسٹر کو لگا دے؟ دیکھیں 187 ہے سر, پھر 187 لگے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ 90 دنوں میں مطلب میں اور آپ پنجابی ہے نا سر, ہمارا جو ہے ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے, میں کیوں اس اپنا غیر منتخب چیف منسٹر کو حق دوں کہ میرے وہ فیصلے کرے؟ میں کیوں کروں کہ یا احسن بون چنے یا فیصل چودھری چنے اور اپنے نمائندے جو میجورٹی کے ساتھ آ کے وہ ہمارے فیصلے کریں. آپ ذرا تھوڑا سا انٹرسپٹ کرنے انٹرفیئرنس کی بجائے میری گزارش سنیں. اگر آپ 187 ہے نا, 187 اور چیزوں کے لیے ہے. اگر 187 آپ نے لگانا ہے بس الیکشن تو علاوہ ہر چیز سے آئین لگنا ہے صاحب, یہ بھی تو کر لیجیے. دے دو آپ دے دو سپریم کورٹ کو اختیار کہ وہ پرائم منسٹر سر. اب الیکشن کمیشن کہے کہ سوائے الیکشن کے میں نے ہر چیز کر دینی ہے, سیکورٹی والے کہیں سوائے سیکورٹی کے کہ ہم نے ہر چیز کر دینی ہے. آپ محکمہ موسمیات والوں کو بلا لیں آج, وہ کہیں گے اکتوبر سے پہلے موسم کلیئر نہیں ہوگا. سر ایسی تو باتیں نہیں ہوتی نا, ایسے تو کوئی لاجک, کوئی دلیل, کوئی منطق تو ہو نا سر.
میرا مطلب ہے کہ ہوں اکتوبر تک کالے بادل ہی رہنے ہیں. مطلب ہم نے یہ کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو ایک چیز طے ہوئی 73 میں اپریل میں گولڈن جوبلیاں منانی عمل درآمد نہیں کرنے. پھر سیگمنٹ کو سمیٹنا. جی بھون صاحب میں آپ کو یہ کروں گا 133 جو ہے آرٹیکل 133 وہ پرووائڈ کرتا ہے the governor may ask the chief minister to continue to hold the office. وہ سر elected chief minister ہے, not the caretaker. بات تو سنو. جی سر. بات تو سنو. جی سر. یہ اسی ایونچویلٹی میں ہے جب پہلا الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں رہتا, اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. بھون صاحب یعنی کہ 90 دن کے الیکشن والی جو ایک آئینی شک کو ایکسرسائز نہ کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری اور ضمنی آئینی شکوں کا مدد لینی پڑی ہے. سر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ڈھونڈ کے اور آئینی شکیں میدان میں لانی پڑ رہی ہیں. صرف اگر ایک آئینی شک کا امپلیمنٹیشن ہوتی کہ بھئی وقت پہ الیکشن ہوتے اور منتخب نمائندے آ جاتے, اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایک ایکسرسائز کرنی پڑ رہی ہے. سر کرنی پڑ رہی ہے, یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا, تو پھر سر جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی کوئی حساب کتاب تو ہونا چاہیے کہ نہیں سر؟ یہ تو سسٹم ہی کرتا ہے نا, یہ سسٹم ہی کرتا ہے. سسٹم چلنا کرتا ہے سر. پارلیمنٹ عدالت پہ چاٹ دوڑی, اس نے کہا ایسی کی تیسی نہیں دیتے فنڈ, اس طرح تو کام ہی نہیں چلے گا نا سر. یہ اس انفارچونیٹ ہے فیصل, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں تو سر مذمت کرتا ہوں اس چیز. بات یہ ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چیزیں چلنی, میری خواہش کے مطابق نہیں چلنی. جو آئین میں ایک میکنزم دیا گیا ہے اس سے اگر ڈیویشن ہوئی ہے تو اب اس کے کانسیکوینس ساری دنیا بھگت رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ باتیں جب آپ ایک پولیٹیکل قیاس پیدا کرتے ہو, آپ لوگوں کو, آپ پاکستان میں رہنے والے ہو, جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ جب نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی تھی آپ نہیں اسمبلی پٹ کر رہے تھے, اس وقت نہیں آپ کو کانسٹیٹیوشن کی ڈیویشن کا پتا تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے حکم دیا, کسی نے یہ نہیں کہا سر کہ ہم نہیں مانتے, ان کا ہم مان لو. چلے سن لو, میری بات سن لیں. اس وقت آپ کو پتا تھا نا کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں. الٹیمیٹلی اسپیکر نے ریزائن کیا, نئے بندے نے آگ کیا, اس نے جا کے آخری وقت اس میں بھی ٹائم گزرنے پہ 15 منٹ رہ گئے تھے کہ آپ سارے لوگ اس خطے کے لوگوں کا بیہیویئر نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے میری حکومت ہے تو میں جو مرضی کروں, دوسرے کی ہے, یہاں ساروں کا ہے. آپ کو اسمبلی توڑتے ہوئے پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھون صاحب, جو آپ نے آخر میں بات کی نا, آئی تھنک سر یہ کرکس ہے اس خطے کی, جو آپ نے بتا دیا نا کہ نفسیات ہے. یہ نفسیات والی جو بات کی نا آپ نے, بالکل اس پہ مناسب کی. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر ہمارا ایک کلوزنگ نوٹ ہوگا. پوری دنیا اپنے جو تمام لڑائیاں ہیں, اپنے تمام تنازعات کو حل کر رہے ہیں. پورے ہمارے ارد گرد بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے, نہیں آ رہی تو ہمارے ملک کے اندر. بریک کے بعد سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. پاکستان ہم اپنے اندرونی اختلافات کو ختم نہیں کر پا رہے, لیکن دنیا بڑی تیزی سے اپنے ارد گرد جو ہے کشیدگی ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی. ان کو سمجھ میں آ گئی جی کہ ساتھ مل کے چلنا ہے, لڑائیاں جو جھگڑے ان کو ختم کرنا ہے, پرانے جو ایشوز ان کو ریزالو کرنا ہے. ہو کیا رہا ہے ہمارے ارد گرد دنیا کے اندر؟ سعودی عرب اور ایران کی ایگزامپل لے لیں. کئی برسوں سے مسلسل سرد جنگ لڑنے اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کے بعد ایران اور سعودی عرب نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا, اور ایران کی جانب سے سعودی بادشاہ شاہ سلمان کو دورہ ایران کی دعوت بھی دی گئی ہے. چین ان مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور چین میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو اتنا پرانا تنازع سمجھ گئے جی کہ اس کو سالو کرنا ہے اور آگے ہم نے ترقی کرنی ہے. تو پہلی ایگزامپل یہ سعودیہ اور شام. سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ہے, وہ بھی منگل کو سے پیر وہاں پہنچے, اور 2011 میں سفارتی تعلقات خراب ہونے کے بعد یہ سعودی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ شام ہے. سفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد شام کی دوبارہ عرب لیگ میں شمولیت کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے. تو یہ اپنا جو پرابلم ہے, اپنا ایشو یہ بھی سالو کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات اور شام کے درمیان کیا ہو رہا ہے جی؟ سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں, اور بہتری کے سلسلے میں اب شامی صدر بشار الاسد نے بھی متحدہ عرب امارات کا اہم دورہ کر لیا. دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے, اپنے ساری لڑائیاں, اپنے سارے جھگڑے سالو کر رہی ہے, اپنی